فرما کر مرحوم ذاکر اہل سرفراز حسین صاحب اکبر علی صاحب کی روح کو ایثار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہم صل علی محمد. عزیزان محترم، ایثار ثواب کے سلسلے میں مجلس ہے. یقیناً ذکر اہل بیت اس سے بہتر ایثار نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعد قرآن پڑھنے کی، اقوال معصومین پڑھنے کی، تاریخ اسلام کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ عقل پہنچتی ہے کہ سب سے عظیم عبادت ذکر محمد علیہ محمد ہے. وقت کافی ہو گیا، تاخیر ہوئی مجلس شروع کرنے میں. ظاہر سی بات ہے کہ مناسب نہیں کہ زیادہ ہم طویل کریں بیان کو. ایک زمانے سے میں آ رہا ہوں قائم نگر، یہ علی بھائی کی محبت کھینچ کر لاتی ہے. تو یہاں پر ایک احساس ہوا مجھے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، غلط نہیں ہے. یہاں کے مومنین میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو جذبہ عقیدت، مودت، محبت اور جس جذبے سے عزاداری کرتے ہیں، کم علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ جذبہ. اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مومنین کے اپنے جذبے تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ شخصیات ہوتی ہیں معاشرے میں جو ماحول کو مذہبی بنا دیتے ہیں، اور اس میں بڑی خدمت علماء کی، ذاکرین کی ہوتی ہے. قدر کرنی چاہیے ان کی. یہاں پر ماشاءاللہ بہت سے علماء ہیں. تنویر حیدر صاحب بھی اپنے خدمات انجام دیتے ہیں، ارشد رضا صاحب بھی آتے رہتے ہیں، محب عابد ہیں، تمام علماء ہیں. اور پھر قوم میں کیا ہوتا ہے، علماء کے علاوہ کچھ دانشوران قوم ہوتے ہیں جو ماحول کو نشستوں میں مذہبی بنا دیتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو انہیں دنیاوی گفتگو پسند نہیں آتی. جیسے ہمارے عباس بیگ صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، ہم لوگوں کا ماحول یہی ہے کہ بیٹھیں تو ذکر اہل بیت ہو. اس کا سبب یہ ہے، یاد رکھیں آپ، اس میں ایک ہدایت بھی ہے. بھائی ہونے کی حیثیت سے گوارا کر دیں. معصومین کی روشنی میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں. دیکھیں، یاد رکھیں اس بات کو کہ چار مومنین جب بیٹھے کہیں پر بھی کسی محفل میں ہو، اگر آپ کسی کے ذاتی زندگی کے کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے مسئلے پہ آپ کا دوست کوئی بات کر رہا ہے کسی پریشانی پر، وہ بھی ٹھیک ہے. دنیاوی گفتگو صرف انفارمیشن کی حد تک ہونی چاہیے، موضوع بحث نہ بنے. جیسے بھائی مثال کے طور پر کہیں سیلاب آیا تو آپ نے اطلاع دے دی، ہاں بھائی ایسا میں نے اخبار میں پڑھا، ٹی وی پر دیکھا، نیٹ پر دیکھا، ایسا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے، اس پر آپ نے کچھ کہہ دیا، بس. اب اس پہ یہ بحث نہیں بھائی آنے کا یہ سبب تھا، وہاں پہ اتنے لوگ مارے گئے، حکومت نے کیا 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 نہیں کیا، یہ حکومت صحیح، وہ حکومت، یہ بیکار ہے.
اس کے بعد اگر کوئی گفتگو ہو تو صرف ذکر محمد و آل محمد۔ اب اگر اس کے علاوہ آپ کوئی گفتگو کریں گے تو یاد رکھیں امام کا ارشاد ہے کہ یہ جو گفتگو ہے وہ لغو ہے اور یہ شیطان کی گفتگو ہے۔ جب تک ہمارے بارے میں ذکر ہوگا عبادت ہوتی رہے گی۔ جیسے ہی آپ نے گفتگو اہل بیت کے ذکر سے ہٹائی تو سمجھ لو وہاں غیبت بھی ہوگی، برائیاں بھی ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ اپنے ماحول کو ایسا بنائیں۔ اور علماء ذاکرین، کیونکہ آج ایک ذاکر کے سال ثواب کی مجلس ہے، اس حوالے سے بھی یہ بات بتا رہا ہوں، ان کے بڑی خدمات رہتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جب معاشرے میں ہوتے ہیں اور دانشوران قوم ہوتے ہیں تو خود بخود ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے اذہان بھی اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیں کچھ لوگ یہاں ہیں جو جانتے ہیں میرا انداز کلام یہی ہوتا ہے، انداز کتابت یہی ہے۔ ہر ایک ذاکر کا، ہر ایک عالم کا اپنا ایک منبع نظر ہوتا ہے، ایک زاویہ فکر ہوتا ہے۔ میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے واقعات پر، عظمت پر، ان کے حق پر اگر کوئی اعتراض آئے یا سوال آئے علم کے اضافے کے لیے تو اس پر میں کوشش کرتا ہوں اپنی استطاعت برابر جتنی میری حیثیت ہے کہ اس کا مکمل جواب آپ تک پہنچا دوں۔ اور پھر شیعہ اثنا شریع مذہب حق کا ہے، اس کے دلائل فراہم کرتا رہتا ہوں۔ یہی کوششیں رہتی ہیں۔ اسی عنوان کے حوالے ایک دو واقعات پر مختصر وقت میں گفتگو کروں گا، اور ایک اعتراض بھی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ایک تذبذب ہے ذہنوں میں، وہ بھی دور ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ امت محمدی میں دو واقعات بہت مشہور ہیں، معروف ہیں۔ میں اپنے فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں تو غدیر اور کربلا ہے، غدیر اور کربلا ہی شیعت ہے۔ اس کے علاوہ تو دین ملتا بھی نہیں ہے نا، کیا ملے گا؟ حدیبیہ سے، خیبر سے، خندق سے دین نہیں ملتا، یا غدیر سے ملتا یا کربلا سے ملتا۔ مقصد کربلا، مقصد کربلا، مقصد کربلا، نعرہ سلام۔ دو واقعات ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہیں۔ ایک واقعہ ہے معراج، ایک واقعہ کربلا۔ خاص بات یہ ہے ان دو واقعات کی کہ اس پر مسلسل ہر عالم، ہر ذاکر اپنی اپنی فکر بیان کرتا ہے، اور کربلا پر تو ہم باقاعدہ ایام غم 2 مہینے 8 دن گزارتے ہی ہیں۔ معراج پر بھی گفتگو مسلسل ہوتی ہے، ایام غم میں بھی۔ یہ دو واقعات کہ بنیادی جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ایک ہے، چاہے وہ معراج ہو چاہے کربلا ہو، دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے۔ دونوں کا مقصد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ چاہے آپ معراج پڑھ کے دیکھ لیں، معراج نبوی کہتے ہیں کہ رسول کو معراج کے معنی بلندی، عروج حاصل ہوا۔ نہیں، رسول کے لیے معراج ہے ہی نہیں، کیونکہ رسول ہے ہی ماں کے، تو وہ اگر واپس وہاں جا رہے ہیں تو معراج کی کیا بات ہے؟ یہ معراج در حقیقت منصب کو، ذات محمد کو عروج نہیں مل سکتا، کیونکہ منصب خود عروج پاتا ہے محمد نبی بن جائے تو یہ جو معراج تھی یہ رسالت کو عروج ملا تھا۔ محمد تو پہلے سے وہیں کے ہیں، ان کے لیے کوئی نیا مقام تو ہے نہیں، کعبہ و قوسین۔ یہ اصل میں بلندی عطا ہو رہی تھی منصب رسالت کو، تو یہ رسالت بلند معراج میں جا کے ہوئی کیسے؟ بھئی رسالت کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، وہ تو آپ پہنچا ہی رہے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا جو پیغام جبرائیل لے کر آتے ہیں وہ بلندی عطا نہیں کرتا. بھائی نماز لا کر دے رہے ہیں، رسول نے پہنچا دی، بلندی نہیں ملی. روزے دے دیے، بلندی نہیں ملی. لیکن ایک پیغام ایسا تھا اللہ گوارا نہیں کرتا کہ جبرائیل درمیان میں آ جائیں، اس لیے کہا ایسی جگہ پہ آؤ کہ جہاں جبرائیل بھی رک جائیں تو تب میں بتاؤں گا کہ ولایتیں علی کیا ہے. مقصد معراج بھی علی ہے، مقصد کربلا شہادت حسین بھی علی ولی اللہ ہے. یہ تو مقصد ہے. آئیے معراج پر اکثر جان جو لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی جو جانتے ہیں، جو مجلسیں سنتے ہیں، کئی بار آپ نے سنا مسلسل پڑھتے ہیں ذاکرین. یہ الحمدللہ میں ہر ایک ذاکر کا احترام کرتا ہوں. میرے سے کم عمر بھی جو علماء ذاکرین ہیں ان کا بھی تہے دل سے صاحب منبر احترام کرتا ہوں. لیکن ایک واقعہ اکثر سب نے سنا ہوگا تو اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن کل اگر کوئی غیر ہم سے سوال کر لے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس خود پہلے سے جواب موجود ہو تو وہ آپ پہ تنقید نہ کر سکے. جیسے مثال اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعے کی مثال پہلے دے دوں کہ بھائی امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی پوشت پر آئے، کیونکہ جیو بیٹا اللہ آباد رکھے، کیونکہ یہ واقعہ طوائف مورخہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب جو امام مکہ نے لکھی ابن حجر مکی نے، اس میں بھی یہ واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں رسول نماز پڑھ رہے تھے، مولا حسین پشت پر آ گئے اور اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ محمد سر نہ اٹھانا جب تک حسین اس سے اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. یہ واقعہ سب جانتے ہیں. لیکن اس پر ہوا یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں دیکھو امامت رسالت سے کتنی بلند ہے نا. ہوتا ہے یہ حسین بلند ہے، انکار نہیں، خدا کی قسم. نماز ہو، روزہ ہو، قرآن ہو، سب سے بلند ہے حسین، اس سے ہم انکار نہیں. مگر جب آپ یہ کہیں گے اس واقعے کی بنا پر یہ کہیں گے بھئی دیکھو امامت رسالت کی پشت پہ آ گئی، امامت جب کہیں گے غیر آپ سے ایک سوال کرے گا، جناب ذرا اتنا بتا دے اگر 4 سال کی عمر میں حسین امام ہے تو نماز میں کیوں نہیں ٹھہرے؟ کیا کریں گے آپ؟ کیا بات ہے، سوال ہو سکتا ہے نا بھائی، غیر آپ سے کریں تو آپ یہ کہیں گے نہیں بھائی وہ اصل میں شریعت میں واجبات جو ہے اسلام کے فرائض جو ہیں وہ 15 سال کے بعد واجب ہوتے ہیں، ابھی حسین 4 سال کے ہیں. تو وہ آپ کو جواب دیں گے آپ ہی کے عقیدے حقیقت واقعے اور کتابوں سے. وہ کہیں گے اچھا تو جب آپ کے پاس آپ 5 سال کے تھے تو باپ کی نماز جنازہ چچا پڑھانے آئے تو 5 سال کی عمر میں 12ویں امام نے چچا کا ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیا، کہا کہ نہیں یہ حق میرا ہے. تو 5 سال کی عمر میں امامت کر سکتا ہے آپ کا امام، تو رسول کے پیچھے نماز میں کیوں نہیں ٹھہرا؟ تو یہاں پر جب ایسے سوالات آتے ہیں تو اس کا علمی جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. بہت سادہ سا جواب ہے، یاد رکھیں کہ اگر 2 حجتیں اللہ کی، 2 امام بیک وقت زمین پر ہو، ایک کی امامت ناطق رہے گی، ایک کی امامت ثابت رہے گی. جیسے کہ کربلا میں امام حسین بھی ہے، چوتھے امام بھی ہیں، لیکن شام غریبہ تک کیا جناب زینب نے کبھی کوئی مسئلہ چوتھے امام سے پوچھا؟ اگر پوچھنا ہے شریعت کا مسئلہ تو امام حسین سے. جیسے ہی قتل حسین ہوا اب پوچھا بیٹا سجاد ہم خیمہ میں جل کے مر جائیں یا باہر جائیں، بتا دیا کہ دیکھو اب یہاں سے ان کی امامت ناطق ہو گئی. تو ہمیں جواب یہ دینا ہوگا 4 سال کی عمر میں حسین امام ہے مگر ثابت امامت ہے، ناطق نہیں ہے. تو تب آپ کا جواب بنے گا. تو ویسے ہی اب ایک سوال ہے معراج پر 23 سال تبلیغ رسالت جناب، 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا نبی نے، 23 سال تبلیغ دین ہے، 12 سال مکے میں ہے، 11 سال مدینے میں ہے.
واقعہ تو جانتے ہیں نا آپ. 12 سال ہے مکے کے، 11 سال مدینے میں، 11ویں ہجری میں آپ کی شہادت 28 صفر کو واقع ہو گئی. ٹھیک. سب سے پوچھیں آپ بی بی زہرا کی عمر کیا ہے؟ کہیں گے 18 ہے. اچھا 18 سال کی ہے، 11 ہجری میں ہی 28 صفر کو رسول کی شہادت، پھر بی بی زہرا کی شہادت واقع ہو گئی اسی ہجری میں، ہے نا، اسی سن میں. ٹھیک ہے. تو 11 سال مدینے کے، 12 سال مکے کے. اب پوچھو کہ معراج کب ہوئی رسول کو؟ پوری امت کہے گی، شیعہ سنی سب کہیں گے کہ مکے کے آخری سال. بہت اہم سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں، توجہ سے سن لیں. 12 سال ہو گئے مکے میں تبلیغ دین کرتے ہوئے. اب آخری سال ہے، دوسرے سال بلکہ ایک روایت سے اسی سال آپ ہجرت کرے ہیں مدینے کے لیے. تو آخری سال جو مکے کا تھا، اس آخری سال میں آپ کو معراج عطا ہوئی. اب ہم سب یہ پڑھ رہے ہیں کہ معراج میں جب گئے رسول، اللہ کی آواز آئی، اے جبرائیل وہاں پیڑ ہے. رسول کو اشارہ ہوا نورانی سیب ہے وہ لے لو، اور اس کے بعد کہا جاؤ بی بی خدیجہ کو کھلا دو، 40 دن تک اعتکاف کرو، اس کے بعد تمہیں اللہ ایک بیٹی عطا کرے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ نے پڑھ لیا. اب میرا سوال ہے، السلام علیکم، یا قریب آ جائیں آپ لوگ ایک سلوات پڑھ دیں. ذرا توجہ سے سنیں، بہت اہم گفتگو ہے یہ بھائی، بہت توجہ سے سننا. میرا اب سوال ہے آپ سے، معراج میں سیب ملا، انکار نہیں. وہ نورانی سیب ظاہر میں فاطمہ ہے، انکار نہیں. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مدینے کے 11 سال میں جب رسول اللہ پردہ فرما رہے ہیں، بی بی 18 سال کی ہے، تو 11 مائنس کرو، 7 سال بچے. تو جب معراج پہ جا رہے ہیں رسول تو بی بی فاطمہ 7 سال کی موجود ہے. پھر اب یہ کیا راز ہے بھائی؟ جب آپ یہ پڑھیں گے کہ معراج میں بی بی عطا ہوئی ہے، تو سامنے والا آپ سے سوال کرے گا نا بھائی کہ معراج تو مکے میں آخری سال 12واں سال تبلیغ کا معراج ہوئی، تو معراج میں اگر بی بی عطا ہوئی ہے تو دنیا میں تو وہ آ کر 7 سال ہو گئے ہیں بی بی کو. سوال تو اٹھے گا نا. سن لیں جواب. اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ جو 12 امامتیں 11 امامتیں بعد میں ہیں، اس کا سبب ہے، ایسے ہی اللہ نے یہ منصب عہدے نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے انہوں نے خلافت یا حکومت نہیں کی، لیکن دین کی خدمت کی ہے کہ باقی جو ائمہ تھے انہوں نے قرآن کی تفسیر، شریعت محمدی اور وہ واقعات جن میں شبہات پیدا کر دیے تھے دشمن نے، ان کے خلاصے بیان کرے ہیں. روح الحیات کتاب کا نام، علامہ مجلسی کی کتاب، آپ نے ایک جملے میں پوری وضاحت کر دی. امام فرماتے ہیں، سائل نے پوچھا مولا یہ بتائیں آپ کے جب رسول اللہ کو معراج کتنے بار عطا ہوئی؟ تو رسول اللہ نے کہا، امام نے کہا، فرزند رسول نے کہا کہ ہمارے جب رسول کو 120 معراجیں عطا ہوئی ہیں. 120 بار آپ کعبہ حسین گئے ہیں. اس کے بعد کہا 120 معراج میں 118 میں ولایت علی کی تاکید کی ہے، اور 2 معراج میں فاطمہ زہرا کی عظمت کی تاکید کی ہے. تو پتہ یہ چلا یہ تو آخری معراج تھی. اس سے پہلے 119 معراجیں ہو چکی ہیں رسول کو، جس میں بی بی زہرا کا ہوئی ہے. صلوات تو یہ سوالات اٹھتے، واقعات ہم خالی سن کر داد دے کر نہ نکل جائیں، بلکہ یاد رکھیں. یہ بھی ایک نصیحت ہے
کہ سوال کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اگر آپ سوال نہیں کریں گے، یاد رکھیں، تو علم کا دروازہ ہمیشہ بند رہے گا. جی آپ سے معلومہ ہے جی بتا دیں. وہ جو سجدے کے درمیان رسول اللہ استغفار کرے، وہ تھوڑا اس پر آپ کچھ. جی ابھی بیان کر دیتا ہوں استغفار کا سبب. جی ابھی آپ میں بھی بیان کر دیتا ہوں. ایک بات کہہ کر کے دیکھیے، یاد رکھیے. آپ اگر آپ، میں ہوں یا کوئی ساکن ہو، کوئی عالم ہو، وہ ممبر پہ آیا ہے تو اہل بیت کا ذکر کرنے، اسلام کی باتیں کرنے آیا ہے، ظاہر سی بات ہے. وہ پڑھ کر اگر چلا جائے، بعد میں آپ کہیں فلاں نے قبلہ نے ایسا پڑھا تھا، یہ غلط ہے. بلکہ یہ کرے ادب و احترام کے ساتھ، اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے قبلہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں، ٹائم لیں اور بتائیں انہیں کہ قبلہ آپ نے یہ پڑھا تھا، لیکن یہ والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، یا فلانی بات آپ نے پڑھی، ہم نے پہلی بار سنی ہے. لیکن یاد رکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ علم خزانہ ہے، سوالات اس کی کنجیاں ہیں. جب تک سوال نہیں ہوں گے علم نہیں کھلے گا. اچھا، مومن کی پہچان کیا ہے شیعہ کی؟ یہ بھی تو غور کریں. شیعہ کسے کہا؟ مولا علی نے کہا کہ نحن علماء شیعتون متعلمون، ہمارے جو شیعہ ہیں وہ طالب علم ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، نہیں. شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ طلبگار علم ہوتا ہے. تو جب تک سوال نہیں کریں گے آپ، علم روشن نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھ لے، مجھ جیسا نادان، کہ بھائی میرے پاس جتنا علم ہے یہ کافی ہے، بس ہے، تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ آپ اگر 1000 سال کی شعور کی زندگی، بلکہ اس سے زیادہ مل جائے شعور کی زندگی، اور روز آپ پورا دن علم حاصل کرتے رہے، تو اس کے بعد بھی جہل کا غلبہ زیادہ رہے گا، علم کم رہے گا. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جو آپ نے جانا اس سے زیادہ وہ ہے جو نہیں جانا. یہ اہم ہے. تو پوچھنا بہت ضروری ہے. اب ایک سوال اٹھا تھا بہت پہلے، ہماری نشستوں میں آیا تھا، جس کا ذکر ابھی ایک صاحب نے کیا. وہ یہ تھا کہ بھئی معراج میں نماز پڑھی رسول نے. اب پوری نماز لا کر آپ کو پہنچا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، انکار نہیں ہے. کہا کہ جب ہم سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں جناب؟ یہی کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، میری توبہ قبول کر دے، میرے گناہ بخش دے. سوال یہ ہے، نعوذ باللہ، رسول اگر پڑھ رہے ہیں تو رسول تو ہے معصوم. وہ یہ کیسے کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ؟ اے اللہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول کر دے. یہ کیسے ہوگا؟ ناممکن ہے نا یہ. لیکن معصوم نے پڑھا ہے. بھئی آپ اگر پڑھیں، میں پڑھوں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری زندگیاں گناہوں میں ہی گزرتی ہے. کتنے ہی پارسا آپ بن جائیں، خطا لازمہ ہے آپ کے وجود کا. ایک آدھ جھوٹ تو بولیں گے نا، جھوٹ حرام ہے، کرتے ہی ہے گناہ. ہم اگر کہیں استغفر اللہ، ٹھیک ہے. معصوم اگر کہیں تو کیسے کہے گا؟ غلط ہے نا یہ بات. اس کا راز سن لیں آپ. بے شک رسول نے بھی استغفار کیا ہے، علی نے بھی کیا ہے، فاطمہ نے بھی کیا ہے، حسین نے بھی پڑھا ہے. راز سنیں. لوگ جو ہیں مرادی ترجمہ لیتے ہیں استغفار کا. اس کا لفظی ترجمہ سن لیں آپ. استغفار کا مصدر ہے غفرہ. غفرہ کے معنی ہے بخشتے نہیں، معاف کرتے نہیں. اس کے معنی ہے، غفرہ کہتے ہیں ڈھانکنے کو، چھپانے کو. غفرہ کے معنی چھپا دے، ہے نا. تو وہ ستار العیوب ہے، تو وہ آپ کے عیبوں کو چھپا دے گا. اس لیے کہتے ہیں استغفار کے معنی ہے کہ بخش دے، مغفرت فرما، ہے نا.
لیکن اصل کیا ہے لفظی معنی؟ چھپا دے، کور کر دے. اب یاد رکھیں دو ہی چیزیں انسان چھپانا چاہے گا. ایک یا تو اس کا کوئی عیب یا گناہ یا خطا بھئی لوگوں سے چھپی رہے، یا قیمتی شے سونا ہو ہیرا ہو چھپا کے رکھے گا. جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو ہماری نیت ہوتی ہے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ کر دے، چھپا دے چھپا دے. معصوم جب کہے گا تو وہ قیمتی شے چھپانا چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ عصمت مطلقہ ہے. کیوں؟ اس لیے چھپانا چاہتا ہے کہ معصوم کی عصمت سے ایک پردہ ہٹے تو آپ نہ خدا ماننے پہ مجبور ہو. اگر یہ پردے نہ ہو تو آپ میں بھی نصیری نہیں، آپ کے میرے جیسے شیعہ بھی علی کو خدا ماننے پہ مجبور ہو. وہ معصوم استغفار کرتے ہیں کہ عصمت پہ پردہ باقی نہیں. اللہ کی تو زبا، اللہ کی تو زبا، اللہ جو اللہ جو اللہ جو مقصد معراج اور کربلا کا مقصد تو ولایت کے لیے طے ہے. یہ اخبار سے بھی طے ہے، واقعات سے بھی طے ہے، سب چیزیں ہیں. لیکن دونوں واقعات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مقصد کے علاوہ کئی زاویے ہیں اس کے. کربلا کو بھی اگر آپ غور کریں تو ولایت علی کے علاوہ بھی بہت سے پیغامات حسین کی شہادت میں دے دیے. ایسے ہی معراج نے رسول کا، علی کا، فاطمہ کا مرتبہ بتایا ہے. صرف ولایت علی کی تاکید نہیں ہے بلکہ ان کے وجود کی خصوصیت کو بھی بیان کر دیا. وہ میں دو چار جملوں میں، اور وہ بات اس لیے بھی یاد آ گئی مجھے، اس کا ایک سبب ہے کہ یوٹیوب پر ایک بہت اچھا مناظرہ ابھی چل رہا ہے. مطلب اس کے کلپس آئے ہیں، 5 دن پہلے دلی میں ہوا، 2 گھنٹے کا مناظرہ ہے. ایک جاوید اختر نامی جو فلمی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، وہ بہت زمانے سے 6-8 مہینے سے بکواس کر رہا تھا یوٹیوب پر کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی دھرم، کوئی مذہب، کوئی دین نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے، مرنا ہے، ختم، اس کے بعد جو کرنا ہے یہیں پر، کوئی انجام نہیں ہے مرنے کے بعد. یہ اس کی بکواس چل رہی تھی. تو ایک مکتب کے کچھ علماء نے، جس میں محمد شمائل، مفتی محمد شمائل ندوی ایک نوجوان ہے، اہل سنت سے تعلق ہے، مگر اس نے مناظرہ کا چیلنج کیا. 2 گھنٹے کا مناظرہ ہے، میں نے وہ بیٹھ کر پورا مناظرہ دیکھا. شمائل نے بڑی اچھی گفتگو کی، انکار نہیں ہے، لیکن دیکھنے کے بعد پھر شیعہ ہونے پہ فخر ہو رہا تھا. کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جاوید اختر نے جو سوالات کیے، بے شک اس نے 2 جوابات خدا کے وجود کو ثابت کرنے اچھے دیے، لیکن کہیں نہ کہیں خود شمائل نے بھی محسوس کیا، عوام نے بھی، جاوید اختر نے بھی، اینکر نے بھی، کہ کچھ ایسے اعتراضات تھے، سوالات تھے لاجیکل جاوید اختر کے، جہاں اس نے جواب تو دیے شمائل نے، مگر تشنا تھے جوابات. کاش اہل بیت سے وابستہ رہتا. خدا کی قسم ایک ایک جملے میں اس جاوید اختر کے جوابات چھٹے امام نے دیے. 1400 سال یہ سب جوابات موجود ہیں. مسئلہ یہی ہے، آج بھی اگر دین کی حفاظت کرنا ہے تو آل نبی کے سہارے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ایک بات اس نے کہی، وہ یہ کہا کہ بھئی پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. یہ آپ لوگوں کا تصور ہے اسلام کا، تو پھر کہیں ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے تو یہ اللہ کروا رہا ہے. تو وہاں ٹھیک ہے، شمائل نے کچھ جواب دیا، بیلنس کرنا چاہا، لیکن مکمل طور پہ نہیں کر سکا. چھٹے امام کا ایک جواب سن لے، صرف اس کا ایک جواب نہیں، ہزاروں سوالات کے جوابات ایک جواب میں امام نے دیے ہیں. سائل نے پوچھا مولا کیا ہر شے کا خالق اللہ ہے؟
दुनिया का कोई आलिम आज भी 73 फिरकों के पूरे हजारों लाखों उलमा को जमा कर उनसे पूछो क्या हर शय का खालिक अल्लाह है? पूरे मुसलमान और उलमा बोलेंगे हाँ, नहीं कह सकते। क्या एहसान है इमाम का, और ये वही दे सकते थे जवाब, मासूम के अलावा 14 के अलावा कायनात में कोई दे भी नहीं सकता। इमाम ने कहा हर शय का खालिक अल्लाह है, एक शय को छोड़कर। खुदा की कसम ये इमाम ही बता सकते थे। साहिल परेशान हुआ, मौला ऐसी भी कोई शय है जिसका खालिक अल्लाह नहीं है? कहा हाँ। पूछे वो क्या है? कहा बाशऊर बंदे के अफआल, मतलब एक इंसान नॉर्मल है, अब उसके जो आमाल होंगे उसका खालिक अल्लाह नहीं होता, मस्जिद का खालिक अल्लाह। नमाज पढ़ने का जो अमल है आपका, उसके खालिक आप है। शराब का खालिक अल्लाह, शराब पीने का जो अमल है उसके खालिक आप है। तो पता ये चला पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता अपनी जगह, इमाम ने बताया। लेकिन इंसान जो कुछ करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा, अल्लाह की मर्जी से नहीं, चाहे नेकी करे या बदी करे। तो इस पर मुकम्मल जवाब बन जाता है कि आज अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो अल्लाह राजी नहीं है, जुल्म का अमल तुमने किया है। यही बात करबला में इमाम हुसैन ने एक अलग रूप से बताई है, उस पर भी सवाल है, वो भी जवाब दे दूं, लेकिन मेराज के हवाले से बस एक नुक्ता बयान करके मैं करबला पे जिक्र कर दूं। देखिए मेराज में रसूल अल्लाह चले हैं, अब वो पूरी तफसील है, उसके लिए कम से कम खमसा चाहिए सफर के लिए, यानी घर से लेकर, मैं मेराज की बात नहीं कर रहा हूं, मेराज पहुंचने तक अगर बयान होना है तो उसके लिए खमसा चाहिए कि अपने घर से सिदरतुल मुंतहा तक जो रसूल पहुंचे हैं कैसे पहुंचे, ये अपनी जगह। इसी मुनाजरे में एक नुक्ता उसने पेश किया और मेराज उसका सबूत है सबसे बड़ा, ये सुन लें आप। दुनिया की हर शय, बहुत तवज्जो से सुने ये नुक्ते को, दुनिया की हर शय, हर वजूद, हर शख्सियत अपनी हयात के लिए दूसरी शय के सहारे की मोहताज है। भाई आप हैं, अगर खाना हवा पानी ना हो तो मर जाएंगे आप। अब कोई शय कायनात के उठा ले, अपनी हयात के लिए, अपनी जिंदगी के लिए दूसरी अशिया के सहारे की मोहताज है हर शय कायनात की। पेड़ पौधे हैं, कब पनपते हैं? हवा और पानी उन्हें मिले तो। हवा हरकत में कैसे आती है? तो उसकी एनर्जी है। आखिरी हद जो रह जाएगी तमाम अशिया पर वो रहेगी नूर, लेकिन नूर भी बगैर एनर्जी पावर के नूरानी नहीं हो सकता। तो कायनात की हर शय, हर वजूद किसी दूसरे शय के सहारे का मोहताज है। ठीक, दूसरी बात, ये बहुत साइंटिफिक पॉइंट है। हमारी अकलें जो है ना, डायमेंशन और डायरेक्शन की मोहताज है, यानी जहतों की, सिमतों की मोहताज है। अगर ऐसे कोई इलाके में अल्लाह हमें रख दे अपनी कुदरत से कि जहां जहते नहीं है, सिमते नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, डायमेंशन नहीं है, तो खौफ से आदमी मर जाएगा, हयात नामुमकिन है। अब सुने मेराज क्या है। अल्लाह को ये बताना था कि कायनात की हर शय अपनी हयात के लिए मोहताज है। मेरा जो वली होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिदरा तक वही लोग आ सकते हैं जो मोहताज है। सिदरा के आगे ना डायमेंशन है, ना जहते हैं, ना सिमते हैं, ना हवा है, ना आग है, ना पानी है, ना नूर है। पता ये चला जिब्राइल नूर का होकर ये कहता है ऐ मोहम्मद इसके आगे मैं नहीं आ सकता। पता ये चला सिदरा के आगे या तो अली जा सकते हैं, या मोहम्मद रह सकते हैं, या फातिमा रह सकती है। तो ये हकीकत विलायत है मेरा। आवाज बुला
تیرا وصف خدائی کیا کہتے ہیں؟ ایک شب کے لیے اس کو سنانا ہی پڑے گا. ارے حیدری چار سلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. معراج میں بہت سے پیغامات دیے. ایک پیغام اور سن لے تبھی تمام. جبرائیل نے یہ کہا اے حبیب خدا اس کے آگے جاؤں گا تو میں چل جاؤں گا. پتہ یہ چلا کہ نور جب کہ نار سے اعلیٰ ہوتا ہے, آگ سے اعلیٰ ہوتا ہے, اس کے باوجود جبرائیل اقرار کرتے ہیں کہ سدرہ کے آگے کا جو ایٹماسفیئر ہے, جو ماحول ہے, وہ ایسا ہے کہ نور کو بھی جلا دیتا ہے. اب یہ واقعہ کیوں ہے؟ جبرائیل نور کا ہو کر رک گیا کس ڈر سے کہ جل نہ جاؤں. ٹھیک ہے نا. اب رسول کو یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ مقدس مقام ہے. زمین پر ایک مقدس مقام آیا تھا موسیٰ کے لیے, تو اللہ نے کہا تھا فقلان علیک یا موسیٰ, اے موسیٰ اپنی نالین اتار دو, یہ مقدس وادی ہے. تو رسول نے اس بات کا خیال رکھا کہ زمین پہ مقدس مقام آ جائے تو نالین اتار دیتے ہیں, تو یہ تو عرش پہ ہے, نالین اتارنے گئے. اللہ نے کہا نہیں اے حبیب خدا نالین سمیت آ جا. بہت بڑا پیغام, بہت بڑا پیغام. اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے معراج میں کہ دیکھو نور کا وجود جل جاتا ہے, لیکن نالین جو جلد کی ہے وہ اگر پائے محمد سے مس ہو جائے تو جہاں نور جلتا ہے وہاں نالین نہیں جلتی. مطلب یہی رسول کہہ رہے تھے اگر علی سے محبت رکھو گے گناہ جل جائیں گے, تم نہیں جلو گے. ارے بس کربلا کے ایک پہلو دیکھیں. نوجوان سوال کرتے ہیں, اچھا سوال ہے, بہت حکیم سوال ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی سرکار وفا کو جنگ کی اجازت مولا نے نہیں دی. صحیح بات ہے. سوال کہ مولا حسین کیا کم شجی ہیں؟ جیسی شجاعت عباس کی ویسے ہی حسین ہے. حسین تو معصوم مطلق ہے. یعنی زمین پر اگر کوئی امام ہو تو وہ اشجائے عالم ہوتا ہے. تو حسین نے تو جنگ کی نا. تو جب جنگ کی, یہ راز اس سے پہلے بھی بیان کرو, پہلے بیان کر دو کہ شجاعت حسین کا بس ایک پہلو. 2.25 لاکھ کی فوج, 72 انصاران حسین نے, جناب قاسم نے, علی اکبر علیہ السلام نے, اور محمد نے, اور ان کے بیٹے نے, یہ سب نے مل کر جتنوں کو وسیلے جہنم کیا, سب کی فہرست موجود ہے. پورے ملا کر 50,000 بھی نہیں ہوتے ہیں. جب حسین تنہا تھے تو 1,70,000 سامنے تھے, اور تنہا حسین نے 100 شمشیر زمین کی ہے, 2 ہاتھوں سے تلوار چلائی. 1,70,000 کا وہ حال کیا کہ 2,000 رہ گئے. یہ راز ہے کربلا کا بہت بڑا. اب سوال یہ ہے بھئی 2,000 کو ختم کرنا تو اب کوئی بات ہی نہیں تھی. 1,70,000 میں اب 2,000 رہ گئے ہیں. حسین نے تلوار روکی, فنا کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا ضروری تھا کہ عباس کو بھی اجازت نہ دے؟ بلکہ سیدھی بات, سچی بات تو یہ ہے جناب عباس کو اگر اجازت دے دیتے تو پھر تو کوئی شہید ہی نہیں ہوتا تھا. تنا حسین کہنے کے باہر بیٹھتے, تلوار دیتے, عباس جاؤ, لڑو نہیں کہتے, لشکر کو فنا کر کے آؤ. عباس جاتے لشکر کو فنا کر دیتے, معاملہ تمام ہو جاتا. کیوں نہیں کیا؟ کیا ضروری تھا کہ قربان ہونا لازم ہے
اس کی وجہ ہے اور بہت ہی عقلی وجہ ہے. اگر سب کو فنا کر دیتے تو آج تاریخ لکھی جاتی. جو غیر آج تک کہتے ہیں کہ تلوار کی زور پہ اسلام پھیلا. حسین کو یہ بتانا تھا کہ کل کوئی اسلام پہ الزام نہ آئے کہ اسلام جبر سے نہیں صبر سے پہنچتا ہے. یہ بتانا لازم تھا. اسی لیے قربانی پیش کی ہے. آج بھی دشمن یہ کہتے ہیں, غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام جو ہے تلوار کی زور پہ پہنچائے نہیں. اور شیعہ اسلام بتاتا ہے جو کربلا مناتے انہیں معلوم ہے کہ تلوار کی زور پر نہیں, جبر سے نہیں, مظلومیت سے, صبر سے, علم سے اسلام پھیلا ہے. اسی لیے آج اسلام کا بول بالا ہے. ابھی یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, UNO میں اتنا بڑا سیمینار ہوا ایک ہی عنوان پر, ہیومنٹی یعنی انسانیت پر. 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, آن ریکارڈ موجود ہے یہ واقعہ. بڑے بڑے جو ہے تھنکرز, ادیب, فلسفی ہر مکتب فکر سے آئے, سب نے اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ دیے کہ انسانیت کی اس سے بڑی مثال نہیں, اس سے بڑی مثال نہیں, اس سے بڑی مثال نہیں. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, کسی نے کسی کا. ایک خاتون تھی, ہندو تھی, وہ اٹھی اور اس نے کہا کہ میں جو واقعہ بتانے جا رہی ہوں اس سے بڑی مثال پوری ہسٹری آف دا ورلڈ میں ایک واقعہ لا کے بتانا کوئی بتا دے کہ اس سے بڑی انسانیت کی, ایثار کی مثال نہیں مل سکتی. اس نے وہ واقعہ سنایا چوتھے امام کا کہ باب کربلا یہ حسین ابن نویر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگا بھاگا پھر رہا تھا. اناج ختم ہو گیا رات کے وقت. جب امام کے پاس آیا, دستک کی, امام باہر آئے, پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بھوکا ہوں, مسافر ہوں, میرے ساتھ لوگ ہیں, اناج ختم ہو گیا ہے. مولا نے اناج دے دیا, اسے کھانا بھی کھلایا. جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا علی ابن حسین تم نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے کہا پہچانتا ہوں, تو نے میرے بھائی علی اکبر کا قتل کیا ہے. تو پھر بھی یہ کرم فرمائی کا میں امام ہوں, میں مشکل کشا ہوں. یہ مثال کائنات میں نہیں ملے گی. دو جملے مولا حسین کے لیے سن لے. وقت آخر امام نے جملہ کہا تھا, اس نے اپنا درد بیان کیا, کہا واہ قلتا ناصرہ, واہ قلتا ناصرہ. آج ناصروں کی کمی ہو گئی, عزاداروں نہیں. حسین یہ جو ناصروں کو یاد کر رہے تھے مدد کے لیے یاد نہیں کر رہے تھے, کیونکہ حسین تو شب آسور کہہ چکے تھے کہ تم سب چلے جاؤ, میں تنہا کافی ہوں ٹھیک بچانے کے لیے. پھر یہ کیوں کہا؟ کیونکہ عزاداروں یاد رکھو مصیبت میں تنہائی بڑا غم ہوتا ہے. حسین ایسے تنہا ہو گئے کہ کوئی شریک نصرت نہیں بلکہ شریک غم نہیں تھا, کوئی عزیز نہیں. ایسے میں جناب زینب نے دیکھا کہ میرے بھائی کو تنہائی کا احساس ہو رہا ہے. جیسے ہی حسین گھوڑے پر سوار ہونے گئے ہیں بہت کچھ یاد آ گیا حسین کو. جب مدینے میں تھا میں سوار ہوتا گھوڑے پر تو ایک طرف محمد حنفیہ آ جاتے, ایک طرف عباس رہتے. کوئی رکاب کو تھامتا تھا, کوئی کونج کو تھامتا تھا. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایسے میں زینب آئی, بھائی کا بازو تھاما اور کہا بھیا میں آپ کو سوال کرتی ہوں. جیسے ہی امام گھوڑے پر بیٹھنے گئے ہیں تو ادھر سے گھوڑے کی لجام تھام کر کونچ تھام کر ایک ہاتھ نظر آیا. جیسے ہی دیکھا رونے لگے حسین. کہا بیٹا کبرا تم کیوں آئی ہو؟ کہا بابا آپ کی غربت دیکھی نہیں چاہتی.
اس طرح سے آپ میدان میں آئے، بس آخری لمحے 2 جملے بیان کر دو کہ جب پسر سعد ملعون نے دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھتا قتل حسین کے لیے، تو شمر ذوالجوشن کا انتخاب کیا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ خنجر تیز تھا۔ اہل سنت کا مورخ یہ جملہ لکھتا ہے کہ یہ خنجر کو لے کر یہ ملعون پتھر پہ مارتا تھا۔ کیوں یہ عمل تھا کہ خنجر اتنا کند ہو جائے کہ حسین کا گلا خشک ہے، جب ایسا خنجر چلے گا تو حسین تڑپیں گے۔ بس آخری جملہ ابھی خنجر روا ہوا تھا، خنجر روا ہوا ایسے میں شمر ملعون نے دیکھا کہ حسین کے لبوں کو جنبش ہے۔ اس نے اپنے کان خلید کیے، سننا چاہا کہ امام کیا کہتے ہیں۔ شہادت کے بعد جب یہ آیا لوٹ کر پسر سعد ملعون نے پوچھا، اے شمر یہ بتا آخری وقت حسین کیا کہہ رہے تھے؟ شمر جیسا ملعون کہتا ہے، اے پسر سعد یہ بات نہ پوچھا مجھ سے، آپ بتا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ سونے ہوا یہ کہ جب میں خنجر رواں کر رہا تھا تو حسین کی بہن زینب خیمے کے باہر آ گئی، بے کسی کے عالم میں صدا دے رہی تھی، ارے میرا بھائی زندہ ہوتا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ زینب کی یہ آوازیں حسین کے کان میں آئی، کٹے ہوئے گلے سے حسین نے کہا عباس عباس زینب کو سنبھالو۔ کوئی ثابت